السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ گرین گارڈ ایپیسوڈ 14۔ یہ سب کچھ تم نے انتقامی طور پر کیا ہے کیوں؟ عمران کا لہجہ یکلا سرد ہو گیا۔ اسے انتقام نہیں کہتے باس، ایسا میں نے اس لیے کیا ہے باس تاکہ انہیں احساس ہو سکے کہ پاکشاہ اور اس کے شہری ان یورپی اور ایکریمین لوگوں کے لیے تار نوالا نہیں ہے کہ وہ جسے چاہیں چند ڈالر خرچ کر کے ہلاک کرا دیں۔ میں نے انہیں پیغام بھیجا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرا پیغام آئندہ کے لیے بے حد مؤثر ثابت ہوگا، ٹائیگر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ جیکسن اور ہاورڈ کون ہیں اور انہیں مجھ سے کیا پرخاش پیدا ہو گئی ہے؟ کیا تم نے معلوم کیا ہے؟ اس بار عمران کا لہجہ نرم تھا۔ یس باس، جیکسن درمیانی پارٹی ہے، اس لیے اس نے آگے کیا کیا گیا ہے کہ اصل پارٹی تک کوئی نہ پہنچ سکے۔ یہ تو برائٹ جب بولنے پر آیا تو اس نے سب کچھ ہی بتا دیا۔ اصل آدمی ہاورڈ ہے اور یہ ہاورڈ گرین گارڈ کا ویلنگٹن میں سیکشن چیف ہے۔ یہ گرین گارڈ یہودیوں کی انتہائی خفیہ تنظیم ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر بھی معلوم ہو گیا ہے اور اس کے اندرونی حالات بھی۔ ٹائیگر نے کہا تو عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے تمہیں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ عمران نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، برائٹ نے خود ہی ساری تفصیلات بتا دیں۔ اس کے مطابق پوری دنیا کے یہودیوں نے ایک آدمی لارڈ ٹاسکی کی چیئرمینی میں خفیہ تنظیم گرین گارڈ بنائی ہوئی ہے۔ ٹیسی سیکشن پوری دنیا میں قائم ہے اور یہ تنظیم بظاہر ڈرگ، اسلحہ اور دیگر بڑے جرائم میں ملوث ہے، لیکن دراصل یہ تنظیم پوری دنیا کے مسلمانوں کے خلاف خفیہ طور پر کام کر رہی ہے۔ بقول برائٹ اس کا ہیڈ کوارٹر یورپی ملک ڈانمارک کے ساحل کے قریب ایک بڑے جزیرے پر ہے جس کا نام ہیون ہے۔ یہ جزیرہ اس لارڈ ٹاسکی نے حکومت ڈانمارک سے باقاعدہ خریدا ہے اور وہاں گرین گارڈ کی 4 لیبارٹریاں قائم ہیں جہاں یہودی سائنسدان دن رات ایسے ہتھیاروں کے فارمولوں پر کام کر رہے ہیں جن کی مدد سے پوری دنیا کے اربوں مسلمانوں کو ہلاک کر کے ہمیشہ کے لیے یہودی سلطنت قائم ہو جائے۔ اور وہاں ایک ایسا بڑا ہسپتال بھی ہے جہاں دنیا کے بہترین یہودی ڈاکٹرز کام کرتے ہیں اور پوری دنیا میں موجود یہودی ان بیماروں کا علاج کیا جاتا ہے جہاں پوری دنیا میں ناقابل علاج سمجھا جاتا ہے تاکہ دنیا میں یہودیوں کی تعداد کم نہ ہو سکے۔ لیکن میں نے اس برائٹ کے بیان پر انحصار نہیں کیا بلکہ ڈانمارک میں اپنے رابطوں کے ذریعے سے کنفرم بھی کیا ہے اور برائٹ کی بیان کی کنفرمیشن بھی ہو گئی ہے۔ وہاں لارڈ جس کا نام ٹاسکی ہے اور وہ ویلنگٹن میں ایک محل نما عمارت میں رہتا ہے۔ اس کے مسلح اور تربیت یافتہ یہودی قابض ہیں۔ وہاں موجود ہر آدمی کے قوائف کمپیوٹر میں درج ہیں، اس لیے وہاں کوئی غیر متعلقہ آدمی داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر کمال حسین کو اغوا کر کے اس جزیرے ہیون میں لے جایا گیا ہے اور وہاں کے ہسپتال میں اس کا علاج کیا جائے گا اور پھر وہاں کسی لیبارٹری میں اس سے خوراک والے فارمولے پر کام کرایا جائے گا، عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لارڈ ٹاسکی کو اگر کور کر لیا جائے تو اس کے ذریعے فارمولہ اور ڈاکٹر کمال حسین کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ معلوم ہوا ہے کہ اب لارڈ ٹاسکی مستقل طور پر ہیون جزیرے پر ہی رہ رہا ہے، شاید اس وقت تک جب تک ڈاکٹر کمال حسین ذہنی طور پر تندرست ہو کر فارمولہ مکمل نہیں کر لیتا، کیونکہ انہیں اصل خطرہ پاکستان سیکرٹ سروس سے ہے اور آپ پر حملہ بھی اسی خوف کا نتیجہ ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ براہ راست اس جزیرے پر ہی حملہ کیا جائے، لیکن اس بار اصل مسئلہ بے حد پیچیدہ ہے۔ فرض کیا ہم ڈاکٹر کمال حسین اور فارمولے کو وہاں سے واپس لے آتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کمال حسین تو ذہنی طور پر تندرست نہ رہ سکیں گے اور پھر فارمولہ بھی مکمل نہ ہوگا اور یہ پوری دنیا کے لیے مستقبل میں بڑا المیہ ثابت ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈاکٹر کمال حسین تندرست ہو جائیں اور وہ اپنا فارمولہ مکمل کر لیں، پھر ڈاکٹر کمال حسین اور فارمولہ حاصل کر کے واپس لایا جائے اور اس فارمولے کو پوری دنیا میں اوپن کر دیا جائے۔ اس طرح تو دنیا کو فائدہ ہو سکتا ہے ورنہ نہیں، عمران نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے باس، لیکن یہ لوگ جس انداز میں آپ پر حملے کر رہے ہیں اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک ڈاکٹر کمال حسین کی ذہنی صحت یابی اور فارمولے کی تکمیل میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، ورنہ وہ اس انداز میں کام نہ کرتے۔ ٹائیگر نے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن کنفرمیشن کیسے ہوگی؟ عمران نے کہا۔ اسی لیے تو میں حاضر ہوا ہوں باس، کیا آپ مجھے اجازت دیں میں ڈانمارک جا کر وہاں سے کنفرمیشن کروں؟ وہاں کا جزیرہ ہیون سے بہرحال کوئی نہ کوئی رابطہ ہوگا، کیونکہ ہیون میں تمام سپلائی ڈانمارک سے ہی ہو جاتی ہے۔ وہاں ہیون کے قریب ڈانمارک کا ساحلی شہر مایو ہے جسے گریٹ مایو کہا جاتا ہے۔ ٹائیگر نے کہا۔ تم اکیلے اس آگ میں کود پڑو گے، ابھی اتنی جلدی کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہو جاؤں پھر اس معاملے پر سوچتے ہیں۔
عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ٹائیگر خاموش ہو گیا۔ ظاہر ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران اسے اکیلا وہاں نہیں بھیجنا چاہتا۔ اب مجھے اجازت دیں باس، ٹائیگر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تمہیں دوبارہ کال کروں گا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر لی تو ٹائیگر اٹھا۔ اس نے سلام کیا اور واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران آنکھیں بند کیے مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ اس سچویشن کا کیا حل نکالا جائے کہ فارمولہ اور ڈاکٹر کمال حسین کو اس وقت واپس لایا جائے جب فارمولہ مکمل ہو چکا ہو کہ اس کے سرہانے کے ساتھ پڑے ہوئے سیل فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے سیل فون اٹھایا۔ اسکرین پر بلیک زیرو کا محسوس نشان موجود تھا۔ عمران نے رابطے کا بٹن دبایا اور سیل فون کان سے لگا لیا۔ یس علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں مسٹر بلیک زیرو۔ عمران نے دانستہ آہر میں بلیک زیرو کے الفاظ کہے تاکہ بلیک زیرو سمجھ جائے کہ عمران اس وقت کمرے میں اکیلا ہے۔ عمران صاحب، ڈاکٹر صدیقی سے میری بات ہوئی ہے، وہ باضد ہیں کہ آپ مزید 1 ماہ سے پہلے کسی صورت ہسپتال سے فارغ نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، تو تمہیں کیا جلدی ہے؟ خوش قسمتی سے اس وقت سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس بھی نہیں ہے، چلو اسی بہانے سے آرام کرنے کو مل رہا ہے، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، کیس تو ہے ڈاکٹر کمال حسین اور ان کا انتہائی اہم فارمولے کی واپسی، بلیک زیرو نے کہا۔ فارمولہ ایکریمیا سے چرایا گیا ہے، انہیں کی ملکیت تھا۔ ڈاکٹر کمال حسین کی پوری زندگی ایکریمیا میں گزری ہے اور اب ذہنی طور پر فارغ ہونے کے بعد وہ پاکی شاہ آ گئے تھے۔ پھر نہ جانے ڈاکٹر کمال حسین کا علاج بھی کیا گیا ہے یا نہیں، پھر اگر علاج ہو جائے تو اس کے بعد نہ جانے کتنا عرصہ انہیں فارمولہ کو مکمل کرنے میں لگ جائے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ہمیں پہلے ٹریس تو کرنا پڑے گا کہ ڈاکٹر کمال حسین کو کہاں لے جایا گیا ہے تاکہ وہاں سے حالات معلوم کیے جا سکیں، ورنہ فارمولہ مکمل ہوتے ہی اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لینا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ معلومات ٹائیگر نے اکٹھی کر لی ہیں، عمران نے کہا۔ ٹائیگر نے؟ کیا آپ نے اسے آخری میں بھیجا تھا؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، اس نے یہاں ان لوگوں کو ٹریس کر لیا جنہوں نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کرایا تھا، وہاں سے اسے معلوم ہوا ہے، عمران نے جواب دیا۔ کون لوگ تھے وہ اور ان کا کیا ہوا ہے؟ پلیز تفصیل تو بتائیں، بلیک زیرو نے کہا تو عمران اسے ٹائیگر کی بتائی ہوئی تفصیل بتا دی۔ او، اس کا مطلب ہے کہ ٹائیگر نے اصل مقام کو بھی ٹریس کر لیا ہے، ویری گڈ، اب تو ٹارگٹ بھی فکسڈ ہو گیا ہے، اب تو مشن مکمل ہونا چاہیے، بلیک زیرو نے کہا۔ الجھن یہی ہے کہ فارمولہ مکمل ہونے کے بعد ہمیں حرکت میں آنا چاہیے، لیکن یہ کیسے معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر کمال حسین ذہنی طور پر تندرست ہو گئے ہیں اور انہوں نے فارمولہ مکمل کر لیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، یہ وہاں جا کر ہی معلوم ہو سکتا ہے، آپ پلیز مجھے اجازت دیں، میں ٹیم کو جولیا کی سربراہی میں وہاں بھیج دیتا ہوں، آپ اجازت دیں تو ٹائیگر کو علیحدہ بھیج دیا جائے۔ البتہ وہ جولیا کو اپنی رپورٹ دینے کا پابند ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ تم چیف ہو، جو چاہے کرو، اس میں میری اجازت کی کیا ضرورت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی 1-1.5 ماہ خاموش رہو تاکہ ڈاکٹر کمال حسین اور فارمولے کے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو جائے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو آپ کا خیال ہے کہ آپ کے بغیر جولیا اور ٹیم کام نہیں کر سکے گی، بلیک زیرو نے دوسرے اینگل سے بات کرتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے ٹھیک ہے، بھیج دو انہیں، البتہ ٹائیگر کو کہہ دینا کہ مجھ سے بھی رابطہ رکھے، عمران نے کہا۔ شکریہ عمران صاحب، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، آپ کے بغیر ٹیم نے مشن مکمل کر لیا تو ان کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا، بلیک زیرو نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو عمران مسکرا دیا اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ پہلا مشن ہے جس میں وہ کسی شکل میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ گرین گارڈ کو خفیہ تنظیم ڈوم کا ہیڈ کوارٹر ایکریمیا کے دارالحکومت ویلنگٹن میں تھا۔ ڈوم کا چیف کرنل بروک تھا اور اس کا رابطہ براہ راست گرین گارڈ کے چیف لارڈ ٹاسکی سے تھا، اور لارڈ ٹاسکی ہی اسے مشن کے بارے میں آگاہ کیا کرتے تھے، اور پھر یہ مشن دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو کرنل بروک اسے مکمل کرتا تھا۔ کرنل بروک جو لمبے قد اور ورزشی جسم کا آدمی تھا، اس وقت بھی ویلنگٹن میں اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا۔ ان دنوں اس کے پاس کوئی مشن نہ تھا، البتہ 2 روز پہلے لارڈ ٹاسکی نے اسے ڈاکٹر کمال کے پاکستہ سے اغوا اور ایکریمیا سے حاصل کردہ فارمولے کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی اسرائیل کے صدر سے گفتگو ہوئی ہے اور اسرائیل کے صدر پاکستہ سیکرٹ سروس کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہے تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں پاکستہ سیکرٹ سروس گرین کارڈ کے خلاف کام نہ کرے، گو اس کا خطرناک ایجنٹ عمران ہلاک ہو چکا ہے یا وہ جس قدر زخمی ہے کہ وہ مشن پر کام نہیں کر سکے گا، لیکن باقی سروس کا خاتمہ بھی ضروری ہے، اور لارڈ ٹاسکی نے اسے حکم دیا ہے کہ وہ اس سروس کے بارے میں ہوشیار رہے، اور اگر اس کا ٹکراؤ اس سے ہو جائے تو اس سروس کا خاتمہ کر دیا جائے، جس پر کرنل بروک نے چند ایسے لوگوں سے اس بارے میں بات چیت کی جو اس سے ٹکرا چکے تھے۔
وہ لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے تو اسے یہ سن کر بے حد حیرت ہوئی تھی کہ وہ سبھی پاکیزہ سیکرٹ سروس کی گن گاتے رہے۔ اسے سب سے زیادہ حیرت اس وقت ہوئی جب اس کے نائب فلپ نے اسے عمران اور پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا، کیونکہ فلپ کئی بار ایک سرکاری ایجنسی کے تحت پاکیزہ سیکرٹ سروس سے ٹکرا چکا تھا، اور فلپ نے ہی اسے کہا تھا کہ وہ پاکیزہ میں کسی نہ کسی گروپ کے ذمہ یہ کام لگا دے کہ عمران اور اس کے ساتھی اگر پاکیزہ سے باہر جائیں تو انہیں پیشگی اطلاع دے دی جائے۔ لیکن اسے یقین تھا کہ ان سے ٹکراؤ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ گرین گارڈ کے ہیڈ کوارٹر کے بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ البتہ کرنل بروک کو بھی صرف اتنا معلوم تھا کہ یہ ہیڈ کوارٹر یورپی ملک ڈانمارک کے ایک جزیرے ہیون میں ہے، اور بس اس سے زیادہ اسے بھی معلوم نہ تھا۔ تو ظاہر ہے کہ پاکیزہ جیسے دور دراز علاقے اور ایک پسماندہ ملک کی سروس کو کیسے معلوم ہو سکتا تھا، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس سے اس کا ٹکراؤ ہوتا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ بیٹھا فائل دیکھنے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل بروک نے کہا۔ فلپ کی کال ہے باس۔ دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، کرنل بروک نے کہا۔ ہیلو سر، میں فلپ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد فلپ کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ یس، کوئی خاص بات؟ کرنل بروک نے کہا۔ سر، پاکیزہ سے رپورٹ ملی ہے کہ عمران کا شاگرد ٹائیگر ایک گروپ کے ساتھ جس میں ایک عورت اور 4 مرد شامل ہیں، پاکیزہ سے براہ راست ہالینڈ کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ میں نے پاکیزہ میں جس گروپ کے یہ ذمہ کام لگایا تھا اسے ٹائیگر کا ہی ریفرنس دیا گیا تھا، کیونکہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ البتہ عمران سامنے رہتا تھا، لیکن اب وہ ہلاک ہو چکا ہے تو لازماً اس کی جگہ اس کا شاگرد ہی لے گا، اس لیے اس کا ریفرنس دیا تھا۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے رپورٹ ملی ہے یقیناً اس کے ساتھ جو گروپ ہے وہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کا ہی ہو سکتا ہے، لیکن ایک ایسی اطلاع ملی ہے کہ جس نے معاملات کو بظاہر تو مشکوک کر دیا ہے۔ رپورٹ دینے والے نے بتایا ہے کہ اس گروپ میں جو عورت ہے وہ غیر ملکی ہے، غالباً وہ سوئس نژاد ہے، اس لیے ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ کسی غیر ملکی کو کوئی ملک اپنے سیکرٹ سروس میں شامل کرے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اور مردوں میں سے کسی کی فرینڈ ہو اور وہ اسے ساتھ لے جا رہا ہو۔ فلپ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ لوگ اگر ہالینڈ جا رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے، وہ دنیا میں کہیں بھی پھرتے رہیں۔ کرنل بروک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ باس، ہالینڈ سے ڈانمارک کو آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے، فلپ نے جواب دیا۔ تو کرنل بروک بے اختیار اچھل پڑا۔ تو تمہارے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے، ٹھیک ہے، ہالینڈ میں کسی گروپ کے ذمہ یہ لگا دو کہ وہ وہاں ان کی نگرانی کرے، کرنل بروک نے کہا۔ باس، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم پہلے ہی ڈانمارک کے بڑے شہر مایو پہنچ جائیں تاکہ اگر یہ لوگ وہاں پہنچیں تو ان کا فوری خاتمہ کیا جا سکے؟ اگر یہ لوگ ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو ہمارے وہاں پہنچنے پر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنے کے عادی ہیں، فلپ نے کہا۔ پہلے تو یہ معلوم ہو کہ یہ واقعی ہالینڈ سے ڈانمارک جا رہے ہیں یا نہیں۔ ہم وہاں ہوار ہوتے رہیں، تم فکر مت کرو۔ اگر یہ وہاں پہنچ بھی گئے تب بھی یہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کرنل بروک نے کہا۔ یس بوس، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل بروک نے ریسیور رکھ دیا۔ خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کر دیتا ہے، کرنل بروک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور دوبارہ سامنے رکھی ہوئی فائل پر نظریں جما دیں۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد جب وہ آفس سے اٹھنے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، کرنل بروک نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ لارڈ صاحب سے بات کریں، دوسری طرف سے فون سیکرٹری نے کہا تو کرنل بروک چونک پڑا۔ یس سر، میں کرنل بروک بول رہا ہوں، کرنل بروک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم نے اب تک پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں دی، کیا تم نے اس میں دلچسپی ہی نہیں لی؟ لارڈ نے سرد لہجے میں کہا۔ جناب، آپ کے حکم پر ہم نے پوری دلچسپی لی ہے۔ فلپ نے وہاں پاکیزہ میں ایک گروپ کے ذمہ کام لگایا ہوا ہے کہ وہ اس بارے میں اطلاع دیں، اور فلپ نے مجھے 1 گھنٹہ پہلے رپورٹ دی ہے، کرنل بروک نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے فلپ کی رپورٹ دہرا دی۔ فلپ عقل مند آدمی ہے کہ اس نے اس گروپ کو ٹائیگر کا ریفرنس دے دیا۔ اس رپورٹ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گروپ ڈانمارک پہنچنا چاہتا ہے۔ کیا اسے معلوم ہو گیا ہے کہ گرین گارڈ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ لارڈ نے کہا۔ فلپ کا خیال یہی ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ ڈوم پہلے سے ہی وہاں پہنچ جائے، لیکن میں نے کہا ہے کہ پہلے معلوم کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کا وہ ٹارگٹ نہ ہو جو ہم سمجھ رہے ہیں، اور ویسے بھی اگر یہ وہاں پہنچ بھی گئے تب بھی یہ اصل ٹارگٹ تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کرنل بروک نے کہا۔ فلپ درست کہہ رہا ہے، مجھے بھی رپورٹ ملی ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتا ہے، لیکن تمہارا وہاں جانا بھی درست نہیں۔ پہلے معلوم تو ہو کہ کیا ان کا ارادہ ڈانمارک جانے کا ہے، اور یہ بھی کہ ڈانمارک بہت بڑا ملک ہے۔ البتہ تم مایو میں انتظامات پہلے سے کر رکھو تاکہ ان وقت پر تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو اور تم اس گروپ کا آسانی سے احاطہ نہ کر سکو، لارڈ نے کہا۔
یس لارڈ، آپ کی تجویز ان حالات میں بہترین ہے، کرنل بروک نے کہا۔ مجھے ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہنا کیونکہ اسرائیل کے صدر اس معاملے میں بے حد دلچسپی لے رہے ہیں۔ میرے پاس انہیں بتانے کے لیے کچھ نہ کچھ رپورٹس ہونی چاہیے، لارڈ نے کہا۔ یس سر، میں ساتھ ساتھ آپ کو رپورٹ دیتا رہوں گا، کرنل بروک نے جواب دیا، اور پھر دوسری طرف سے مزید کچھ کہے بغیر رابطہ ختم ہو گیا تو اس نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ ٹرپ کی بات تو میں نے نہیں مانی، لیکن اب لارڈ صاحب کا حکم تو ٹالا نہیں جا سکتا۔ وہاں ہارڈ کلب کو گیری کو کہا جائے، وہی یہ کام کر سکتا ہے، کرنل بروک نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھایا اور اس کے ساتھ ہی اس نے فون کے نیچے موجود ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس سر۔ دوسری طرف سے اس کی فون سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ مایو میں ہارڈ کلب کے مالک اور جنرل مینیجر گیری سے میری بات کراؤ، اسے میرا نام لے دینا، کرنل بروک نے کہا۔ یس بوس، دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل بروک نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ ہالینڈ کے دارالحکومت کے ایک ہوٹل کے کمرے میں جولیا کے ساتھ تنویر، صفدر، کیپٹن شکیل اور نعمانی موجود تھے۔ وہ پاکستان سے جہاں 2 گھنٹے پہلے پہنچے تھے اور یہاں ان کے کمرے دارالحکومت میں موجود فارن ایجنٹ مائک نے بک کرائے تھے۔ وہ سب چونکہ طویل سفر کر کے یہاں پہنچے تھے، اس لیے ایئرپورٹ سے سیدھے ہوٹل پہنچے تھے۔ انہوں نے اپنے اپنے کمرے میں جا کر غسل کیا، لباس تبدیل کیا اور پھر وہ ایک ایک کر کے جولیا کے کمرے میں آ گئے۔ جولیا بھی فریش ہو کے بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹائیگر پاکستان سے یہاں تک ان کے ساتھ آیا تھا، لیکن ایئرپورٹ سے ہی وہ ان سے علیحدہ ہو گیا تھا کیونکہ چیف نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ ان سے پہلے مایو پہنچے اور ان کے وہاں پہنچنے تک وہ ہیون کے بارے میں جس قدر معلومات حاصل کر سکتا ہے کرے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایئرپورٹ پر ہی رک گیا تھا تاکہ وہاں سے وہ فلائٹ کے ذریعے ڈانمارک کے دارالحکومت پہنچ کر وہاں ڈومیسٹک فلائٹ کے ذریعے مایو جا سکے۔ نعمانی کو چیف نے اس لیے ان کے ساتھ بھیجا تھا کیونکہ چیف کو رپورٹ ملی تھی کہ ہیون جزیرے میں آنے جانے والے افراد کی کوائف کمپیوٹر میں فیڈ، اس لیے وہاں کوئی غیر مطلق آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور نعمانی کمپیوٹر کے معاملات میں کافی آگے تک جانتا تھا، اس کا شوق کمپیوٹر تھا اور وہ کمپیوٹر اس کے بارے میں نئی سے نئی ایجادات سے واقف رہنے کے لیے ہر غیر ملکی رسالے باقاعدگی سے منگواتا رہتا تھا۔ اس وقت وہ جولیا کے کمرے میں بیٹھے ہارڈ کافی پینے میں مصروف تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ چیف کے ذہن پر بھی عمران نے قبضہ کر لیا ہے، اچانک تنویر نے کہا تو سب بے احتیاط چونک کر تنویر کو دیکھنے لگے۔ کیا مطلب ہوا تمہاری اس بات کا؟ چیف کے ذہن پر عمران کیسے قبضہ کر سکتا ہے؟ جولیا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس لیے کہ اس بار عمران ساتھ نہیں آیا تو ہمیں آزادی سے کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا کہ چیف نے عمران کے ہی انداز میں ہمیں ہدایات دے دیں اور پھر وہی بات، تنویر نے کہا۔ کھل کر بات کرو تنویر، پہیلیاں کیوں بھجوا رہے ہو؟ صفدر نے کہا۔ یہ عمران کی عادت ہے کہ براہ راست ٹارگٹ پر جانے کی بجائے وہ پہلے سائٹ پر کسی دوسرے شہر یا ملک میں پہنچ جاتا ہے اور پھر مختلف ٹپس کی مدد سے معلومات حاصل کرتا رہتا ہے، اس کے بعد ٹارگٹ پر جاتا ہے۔ اس طرح ہاں وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی عادت سے نہیں بھاگ سکتا، اس لیے تم لاکھ چیخو چلاؤ، عمران اس طرح کرتا ہے اور وہ چونکہ لیڈر ہے اس لیے مجبوراً ہم سب کو بھی اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے، لیکن اس بار عمران ساتھ نہیں ہے تو پھر بھی وہی ہوا ہے۔ اب ہم یہاں ہالینڈ کی دارالحکومت میں موجود ہیں جبکہ ہمارا ٹارگٹ ڈانمارک میں ہے اور ٹائیگر اب وہاں جا کر ہمیں رپورٹ دے گا تو ہم وہاں جائیں گے۔ اب تم خود بتاؤ کہ کیا ہم خود وہاں جا کر کام نہیں کر سکتے؟ تنویر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اس طرح غلطیاں نہیں ہوتی، تم دیکھو کہ ہم نے ہزاروں نہیں تو سینکڑوں انتہائی خطرناک مشن مکمل کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان مشنز کے دوران ہمارا کوئی ساتھی بھی ضائع نہیں ہوا، اس کی وجہ یہی احتیاط ہے، جولیا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مس جولیا، میرا خیال ہے کہ تنویر درست کہہ رہا ہے، ہم واقعی عمران کے انداز میں کام کا آغاز کر رہے ہیں، ہمیں یہ اپنے انداز میں مکمل کرنا چاہیے۔ صفدر نے کہا تو تنویر کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے ٹارگٹ پر چڑھ دوڑیں؟ جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا مس جولیا، لیکن جہاں بیٹھ کر ٹائیگر کی طرف سے رپورٹ کا انتظار کرنا ہم سب کے لیے باعث توہین ہے۔ عمران صاحب تو براہ راست ہمارے لیڈر ہوتے ہیں، اس لیے ان کی پالیسی کے تحت چلنا ہماری مجبوری ہے، لیکن تنویر درست کہہ رہا ہے، ہمیں خود بھی کچھ کام کرنا چاہیے۔ جب آدمی حرکت میں آتا ہے تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں، صفدر نے کہا۔ تمہارا کیا خیال ہے کیپٹن شکیل؟ جولیا نے کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ صفدر اور تنویر دونوں درست کہہ رہے ہیں، لیکن اصل معاملے پر انہوں نے بھی نہیں سوچا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کون سا معاملہ؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ صفدر اور تنویر بھی چونک کر کیپٹن شکیل کی طرف دیکھنے لگے۔